بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور آج ایوان صدر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اور وہاں میں نے دیکھا کہ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب نے ایوارڈ تقسیم کیے، اور ایسے میں اویس لغاری صاحب جو کہ توانائی کے وزیر ہیں ان کو بھی ایک خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا، تمغہ دیا گیا. ذرا دکھاتے ہیں پہلے. سردار اویس احمد خان لغاری وفاقی وزیر برائے توانائی ایک انتہائی دور اندیش اور اصلاحات کرنے والے قائد کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ نے مالی سال 2024-25 کے دوران توانائی کے شعبے میں تاریخی اصلاحات کی، جس کی وجہ سے گردشی قرضے میں 780 ارب روپے کی تاریخی کمی ہوئی. آپ نے صنعت کے فروغ کے لیے بجلی سہولت پیکیج متعارف کرایا. آپ نے صرف 9 ماہ کے قلیل مدت میں NTDC کی تیز رفتار تنظیم نو کی اور خود نگرانی کی، جس کے نتیجے میں نئے اداروں کا قیام، شفافیت اور کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سردار اویس احمد خان لغاری کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. اچھا جی، تو یہ آپ نے دیکھا. تو آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو سم فگرز کہ اس وقت جو توانائی کے شعبے میں اگر ہم صرف پاور سیکٹر کی بات کریں تو وہ تقریباً 1.9 کھرب روپے کی سطح کے قریب پہنچنے کا امکان ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ٹوٹل گیس کا بھی اس میں انکلوڈ کریں، کیونکہ توانائی میں ظاہر ہے کہ بجلی بھی ہوتی ہے، گیس بھی ہوتی ہے، تو وہ 4 ٹریلین سے زیادہ کا ہے. اور ایسے میں نے کچھ وجوہات جاننے کی کوشش کی کہ بھئی کیا وجہ ہے اس کا. تو اس میں ایک تو بجلی کی چوری ہے، دوسرا لائن لاسز ہیں، تیسرا سبسڈیز ہیں، پھر اس کے بعد ایکسپینسو پاور جنریشن ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اور پور ریکوریز بائی ڈسکوز ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فیکچوئل بیسس پہ ہیں. تو جناب حسن ایوب خان، آپ کوئی رائے دینا چاہیں گے؟ جی، میں رائے یہ دینا چاہوں گا کہ میں پہلی مرتبہ دیکھا یہ انوکھی حکومت آئی ہے جو خود کو خود ہی ایوارڈ دے رہی ہے. یہ پریزیڈنٹ تو دیتے ہیں لیکن منظوری وفاقی کابینہ دیتی ہے، اور کابینہ کے ہی ممبرز کو مسلسل جو ہے یہ دوسرا سال ہے یہ دے رہے ہیں، ایوارڈ دے رہے ہیں. یعنی کبھی آپ نے پہلی حکومت دیکھی ہے؟ پہلی حکومت دیکھی، آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا. 2011-12 میں پیپلز پارٹی کے دور میں ایسا ہی ہوا تھا کہ جب زرداری صاحب منسٹرز کو پورے رحمان ملک صاحب کو یہ بڑا ہی ایک مذاق ہے کہ حکومت خود کو ہی خود ایوارڈ دے رہی ہے. بھائی آپ کا فرض ہے کرنا، کوئی احسان نہیں ہے. اس از جاب. دنیا میں کسی ملک میں کوئی جاب کرے گا بیسکلی اپنا جو کام کر رہے ہے ڈوئنگ ہز ورک اور ناٹ. اگر وہ اپنا کام کر رہا ہے تو ہم پر احسان کر رہے ہیں، جگہ پاکستان کی قوم پر احسان کر رہے ہیں. پہلے بھی دیکھا تھا جناب کے تمام کے تمام وزراء کو انہوں نے دے دیے ایوارڈ دے دیے، اور اس مرتبہ بھی یہ بیسکلی صدارتی ایوارڈ کو جو ہے یہ بے توقیر کر رہی ہے حکومت. اس اعتبار سے اگر یہ عمل جاری رکھیں گے تو ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو پوری حکومت کو ہی دے دیں، ایوارڈ دے دیں. اور شہباز شریف صاحب کو ایوارڈ کیوں نہیں دے رہے پھر؟ ٹھیک ہے. اچھا، دو چیزیں ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اٹس ہز جاب، یعنی کہ حسن ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ اگر وزیر موصوف اگر اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، تھوڑا سا انتہائی ادب کے ساتھ اور تھوڑی سی لبرٹی لیتے ہوئے، کیونکہ ڈر لگتا ہے آج کل جو ہے نا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا حسن ایوب صاحب کے لوگ میرے سے ڈرتے ہیں. سو وہ یہ ہے کہ پبلک سروس کے اندر آپ جب ہیں، بہت سارے آپ نے دیکھا بیوروکریٹس کو ان کی سروسز کے اوپر دیا جاتا ہے، اور اس کا کرائٹیریا کس طرح آتا ہے وہ تو حسن ایوب صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ حسن ایوب صاحب ماشاءاللہ بھی ایک ایوارڈ ان کو بھی ملا ہوا ہے. حسن صاحب آپ کو کون سا ملا تھا؟ تمغہ امتیاز. جی. تو گورنمنٹ کا ایک پراپر طریقہ کار ہے، ایک جو جسے کہتے ہیں ایک ٹیمپلیٹ ہے جس کو فل کیا جاتا ہے. ابھی حال ہی میں دیکھا ہوگا جب ہم نے جنگ لڑی، جنگ کے بعد یہ کون سا واقعہ ہوا تھا جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ سارا لیڈ کیا تھا. جی، مارکہ حق کے بعد یہ بیرون ملک گئے تھے، پورا ٹیم گئی. تو وہ سارے جتنے لوگ اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے، کیونکہ پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے ساری دنیا کے سامنے کامیابی کے ساتھ پاکستان کا بیانیہ رکھا تھا، تو نشان پاکستان ہائیسٹ سول ایوارڈ سب کو دیا گیا تھا. تو دیر از نتھنگ رانگ. اس کے اوپر آرگومنٹ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ
اس قابل ہے کہ اس کو اس کے اوپر ایوارڈ بنتا ہے یا نہیں بنتا. یہ آرگومنٹ میری نظر میں تھوڑا سا اس کو ہم اوور بورڈ جا رہے ہیں کہ جی حکومت کیا کسی وزیر کو ایوارڈ دے سکتی ہے نہیں دے سکتی. دس از میں تھوڑا سا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو پھر اپنے آپ کو ایوارڈ دینا شروع کر دینا. دیکھیں حکومت ہی ایوارڈ دینے کی اتھارٹی ہے, یہ اپروول ہی وفاقی کابینہ دیتی ہے. وفاقی کابینہ جو کہ خود ایک اتھارٹی ہے جس کی منظوری سے یہ تمغے ملنے ہیں, وہ خود کو خود ہی نواز رہی ہے یار. یہ ڈزنٹ لک نائس. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی وزیر پرفارم کر رہا ہے تو دوسروں کو کرنا ہے یار. اچھا وہ کام ہے اس کو یہ جاب ملی ہوئی ہے نا, اس نے یہ کام کرنا ہے نا. جب وہ کام ٹھیک ہے اس کو اٹھا دے, مجھے بنا دے, میں کر دوں گا. بات یہ ہے کہ وزراء کا کام ہی ہے, یہ پورٹ فولیو ملا ہے, انہوں نے حلف کس بات کو اٹھایا؟ آج درجنوں ایسے لوگوں کو ایوارڈ ملا ہے جو کہ پبلک سیکٹر, جو پولیس کے لوگ تھے, جو فوج کے لوگ تھے. پولیس کے لوگ ہیں, وہ ایوارڈنگ اتھارٹی نہیں ہے, وہ کیبنٹ کے ممبرز نہیں ہیں. ان کو اس پہ اعتراض نہیں ہے, ان کو حسن کو ان پہ اعتراض نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں یار دیکھیں کیبنٹ ممبر کو جو کہ خود ایوارڈ کو اپروو کرتا ہے اس کو ایوارڈ نہیں لے سکتا. یہ کیبنٹ ڈویژن کے اندر ایک خاص طریقہ کار ہے. وہ میرے خیال میں آپ تفصیل کے ساتھ پروڈیوسر صاحب کو بولیے گا, وہ ہمیں تیار کر کے نا پراپر پریزنٹیشن وہ کر دیں. لاسٹ ٹائم بھی مارکا حق کے وقت انہوں نے دیے تو ہمارے جو یعنی فیلڈ مارشل کو ملا, ایئر چیف کو ملا, ان کو جو ایوارڈ تھے وہ تو حق بجانے تھے. ساتھ ان کے ایوارڈوں کو بھی بیسیکلی زنگ آلود کر دیا انہوں نے حکومتی وزراء کو دے کر. میں تو پچھلے سال بھی میری اوپینین تھی. آپ کی رائے ہے لیکن یہ حکومتی وزراء بھی نہیں بنتے سر, نہیں بنتے. خیر دیٹس یور اوپینین. چوہدری صاحب آپ کی رائے کیا ہے اس میں سر؟ مطلب یہ نہیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں جی 800 ارب کا انہوں نے بچت کم کیا ہے, یہ آئی پی پی کم کیا ہے, یعنی یہ معمولی رقم ہے. یہاں تو 1-1 کروڑ جو ہے اس کے لیے مرے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد جناب یہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے. 800 ارب اگر انہوں نے بچایا تو میرا خیال ایک کمینڈیبل بات ہے. وہ ایوارڈ تو پھر کوئی بری بات نہیں ہے ان کو دینا. تو لیکن یہ جو آج کل ہمارا برا حال ہے, ہر 2 منٹ بعد بجلی آتی ہے, 3 منٹ بعد چلی جاتی ہے, سارا دن کب بجلی آ رہی ہے کب جا رہی ہے, اسی چکر میں ہی رہتے ہیں ہم تو. یہ آنےسٹ آدمی اویس لغاری کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بالکل ایماندار ہیں, اس بارے سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو چلیں اگر بٹ ایمانداری سے کام کرنا یار آپ کی اوبلیگیشن ہے. ٹھیک ہے, لیکن جس طرح سے خاور گمن صاحب نے کہا کہ ایک اگر پروسیس کے تحت یہ اگر ہو رہا ہے تو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ.